خصوصیت کے ساتھ انبیاء کے ناموں کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثلا سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بائیں الفاظ موجود ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ ذکر کرو، یاد کرو، چرچا کرو میرے ابراہیم کا۔ کیوں کہ وہ سراپا صدق نبی تھے۔ صدیق کا معنی ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک زندگی کی پہلی گھڑی، ماں کی گود سے لے کر لبے گور تک سچا ہی سچا ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کہا؟ انہو کانا صدیقا نبیّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی اسی صورت میں انہی الفاظ کے ساتھ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیّا۔ یاد کرو میرے نبی ادریس کو جو سراپا صدق تھے، سراپا سچائی تھے، سراپا اخلاص تھے، سراپا وفا تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد۔ ان کے ساتھ بھی یہی صادق کا لفظ کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں حکم کیا دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے میں نے عرض کر دیا کہ یہ سچے لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دو لفظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب صدق تھے، ٹھیک ہے، اور صدق کا دوسرا مترادف ہم معنی بالکل اس کے پیرالل ساتھ لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ صدق کا معنی ہے سچائی، کیا ہے؟ صادق کا معنی سچا۔ اب صدق اور صادق کا اطلاق صرف زبان پہ نہیں ہوتا۔ انسان زبان کا سچا ہو، ہاتھ کا سچا، چلن کا سچا، کردار کا سچا، لنگوٹ کا سچا، پاؤں سے لے کر سر تک زندگی کے ہر لمحے پہ اس لفظ کا پہرا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں بھی جھوٹ بولتی ہیں۔ خلاف واقعہ اگر کچھ ہو تو کہتے ہیں آنکھ غلط دکھا رہی ہے۔ کیسے؟ آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، ایسے نگاہ ڈالیں تو آنکھ کہہ رہی ہوتی ہے روشنی سفید ہے، حالانکہ روشنی سفید، روشنی کئی رنگ میں ہے پر آنکھ غلط کہہ رہی ہے، خلاف واقعہ کہہ رہی ہے، تو آنکھ جھوٹ بول رہی ہے۔ کبھی زبان جھوٹ بولتی ہے، کبھی ناک بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہر چیز پہ صدق کا پہرا ہوتا ہے، ہر چیز سچ بھی بولتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے اخلاص۔
اخلاص کا لفظ نکلا ہے خالص سے. صدق کا معنی تو آپ سمجھ گئے کہ صدق کا معنی ہے سچائی. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی ہے کھرا پن. کیا مطلب ہے؟ جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو وہ کیا ہے؟ خالص. خالص سے بنے گا خلوص بھی اخلاص بھی. پہلا لفظ ہے خالص. مثلا اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے دودھ جو ہے تمہیں پلایا. کہاں سے؟ فرمایا کہ ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے. وَدَ مِلَّ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. یہاں ملاوٹ کا شدید خطرہ ہے. ایک طرف گوبر ہے اور گوبر کے ذرے ہیں، گندگی ہے. خون خود پتلا ہے، وہ بھی دودھ میں مکس آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے دودھ نکالا تو قدرت نے ایسی ریفائنری لگا رکھی ہے، فٹ کر رکھی ہے اپنے پینے والوں کے لیے، دودھ پینے والوں کے لیے. نہ گوبر کا ذرہ آیا نہ خون کا قطرہ آیا. پھر اس نے بیچ میں کچھ اور بھی ایک مشین لگا رکھی ہے کہ صرف خالص نہیں آیا، سائغ، اس میں مٹھاس بھی تھی. تو دودھ خالص وہ ہوا جس میں ایک ذرہ گوبر گندگی کا بھی نہیں آیا، خون کا بھی نہیں آیا. بالکل کہتے ہیں چٹا دودھ. اب یہ چونا نہیں رب نے ملایا، اس میں کوئی کچھ نہیں ملایا. جب کچھ بھی نہیں ملایا تو اس کا نام رکھا خالص. اسی خالص سے نکلا ہے اخلاص. صدق اور اخلاص یہ دونوں بھائی ہیں. یہ کیا ہے؟ دونوں بھائی ہیں. یہ ہم رنگ ہیں. ایک ہی ان کی کان ہے، ان کی ایک ہی جان ہے، اور آسانی اس کے ساتھ کہوں تو ان کا ایک ہی بیان ہے.